مدارس ڈاکٹر سید ریاض علی شاہ، سید شبیر حسین شاہ صاحب، سید اظہار الحسن نقوی صاحب، صفدر صاحب کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہدائے کرام کے لیے، اس خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے، سب کے لیے ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں۔ درود بھیجیے محمد والے۔ والدین کا صلوات۔ پتران فیروز علی کربلائی صاحبان مرثیہ خانی کے لیے تشریف لائیں گے۔ پتران فیروز علی کربلائی صاحبان بلند آواز میں درود بھیجیے۔
قاری صاحب کے لیے ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت. درود بھیجیے حضرات چند اعلانہ سماعت فرمائیں. 10 محرم الحرام 7:30 بجے شب اسی امام بارگاہ میں مجلس شام غریبہ برپا ہوگی جس سے پروفیسر ذوالفقار حسین نقوی صاحب کے خلاف خطاب فرمائیں. 11 محرم الحرام 8 بجے شب امام بارگاہ ڈاکٹر سید ریاض علی شاہ وسن پورہ میں مجلس سوئم برپا ہوگی جس سے پروفیسر سجاد رضوی صاحب کے خلاف خطاب فرمائیں گے. تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. بارے دیگر صلوات بآواز بلند صلوات. ملال دور رہے ملال دور رہے اور سرور آ جائے. ملال دور رہے اور سرور آ جائے. جو تیرے پاس نہیں وہ شعور آ جائے. ملال دور رہے اور سرور آ جائے. جو تیرے پاس نہیں وہ شعور آ جائے. علی کے عشق کا دل میں چراغ روشن کر. علی کے عشق کا دل میں چراغ روشن کر. جو چاہتا ہے کہ چہرے پہ نور آ جائے. جو چاہتا ہے کہ چہرے پہ نور آ جائے. ضرور بھیجیے محمد و آل محمد. اب میں التماس کرتا ہوں حجت الاسلام پروفیسر مولانا سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ اپنے موضوع عبادت اور معرفت والمومنین سے خطاب فرمائیں. پروفیسر مولانا ذوالفقار حسین نقوی صاحب قبلہ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. آتی ہے کہاں چشمے تغافل میں روشنی، آنکھوں میں اختلاف کے تالے پڑے رہے. شہر علم کا دروازہ کھلتا رہا مگر کچھ لوگ باہر جان بوجھ کر کھڑے رہے. نعرہ حیدری صدیوں سے گم ہے عقل بشر نور عین میں، دنیا بھٹک رہی ہے ابد چھوڑ. بخشش کی جستجو ہے تو بس اتنا یاد رکھ، انسان کی نجات ہے جس میں
اللعين اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذي العز الشامخ المنيب ذي الجلال الفاسخ العظيم ذي الملك الفاخر القديم مالك الأملاك مفلك الأخلاق مسخر الشمس والقمر مكبر الليل والنهار ومكبر النهار على الليل قاسم كل جبار عنيد مهلك كل شيطان مريد رب الجنة والناس لا يصبره صراخ المستصرخين لا يبلغه إلحاح المليحين العاصم للصالحين موفق للمفلحين مولى الأعلمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبطحي المطلبي أبي القاسم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين وأصدق الصادقين وقوله الحق لأن هو معلن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سورہ ذاریات میں 51واں سورہ قرآن مجید کا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. سلسلہ فکر کل بھی اس منزل پر تھا کہ لفظ عبادت کے لغوی اعتبار سے
لفظی اعتبار سے کئی معنی ہیں، اور پہلے معنی پر میں نے اس ذیل میں گفتگو کی کہ عبادت کے ایک معنی ہے عاجزی، انکسار، اور اس کی نتیج ہے تکبر۔ عبادت کے دوسرے معنی ہیں خضوع و خشوع۔ خضوع اور خشوع تقوی کے کمال کا نام ہے۔ جتنا انسان تقوی میں منزلیں آگے کی جانب طے کرتا جائے گا، اتنا ہی انسان تقوی کے درجات میں بلندی پاتا جائے گا۔ سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور وسیلہ اختیار کرو۔ خطاب اللہ کا ہے مومنوں سے، اللہ کا خطاب ہے صاحبان ایمان سے۔ صاحبان ایمان سے اللہ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ صاحبان ایمان سے تقاضا ہے اللہ کا کہ تقوی اختیار کرو، صاحبان اسلام سے تقاضا نہیں ہے۔ پہلے مومن بنو، پھر کہیں اس قابل ہوگے کہ متقی بنو۔ پہلے متقی بنو، پھر کہیں اس قابل ہوگے کہ وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک تقوی موجود نہ ہو۔ لیکن کائنات میں خود ساختہ، کائنات میں خود ساختہ وسیلہ ہر ایک بنا لیتا ہے۔ یہاں اللہ نے اس وسیلے کی بات کی ہے جسے اللہ نے وسیلہ بنایا ہے، ورنہ آپ دیکھیں سورہ زمر کی آیت ہے، 39واں سورہ ہے قرآن مجید کا، لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اے رسول، اللہ تعالی رسول سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول، اپنے زمانے کے، اپنے دور میں رہنے والے مشرکوں سے تم سوال کرو، من خلق السماوات والارض، ان مشرکوں سے پوچھو، اے رسول ان مشرکوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے خلق کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو اے رسول یہ بلند آواز سے تمہیں جواب دیں گے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ تمہیں پکار کر کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ تو جب اللہ نے زمین اور آسمان کو خلق کیا اور یہ مشرک مانتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ دور رسول کے مشرک بھی یہ مانتے تھے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے،
تو پھر جب وہ مانتے تھے تو پھر وہ مشرک کیوں تھے؟ جب وہ اللہ کو مانتے تھے تو وہ مشرک کیوں تھے؟ قرآن نے خود ان کا قول نقل کیا. جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اے مشرکو، جب تم اللہ کو مانتے ہو، جب تم اللہ کو مانتے ہو تو ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو سورہ زمر میں اللہ نے جواب دیا کہ یہ مشرک کہتے تھے ما نعبدہم، ہم ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان بتوں کو اس لیے پوجتے ہیں کہ ان بتوں کے وسیلے سے ہم اللہ تک پہنچ جائیں. وسیلہ بتوں کو بنایا مشرک نے. فرق مشرک اور مسلمان میں یہ ہے، فرق مشرک اور مومن میں یہ ہے کہ مشرک کا وسیلہ خود ساختہ ہے، مومن کا وسیلہ خدا ساختہ ہے. ذات رسول خدا ساختہ وسیلہ ہے، اسے نہیں مانا مشرک نے. کسے مانا؟ اپنے بنائے ہوئے وسیلے کو، اسے مان لیا. کیوں مانا؟ اگر رسول کو مانتے تو رسول قدم قدم پر امر اور نہیں کرتا. مشرکوں نے کیوں نہیں مانا رسول کو؟ اگر رسول کو مانتے تو رسول امر بھی کرتا، نہیں بھی کرتا، روکتا بھی، ٹوکتا بھی. مشرک نے بتوں کو کیوں مانا؟ جو چاہے ان کے سامنے کرتے رہو، نہ یہ بت روکیں گے نہ یہ بت ٹوکیں گے، جو چاہے ان کے سامنے کرتے رہو. تو مشرک نے یہ دیکھا کہ رسول ہے بولنے والا، مشرک نے دیکھا کہ رسول ہے بولنے والا اور یہ بت ہے خاموش. تو مشرک کا مزاج یہ ہے کہ اگر دو چیزیں ہوں، ایک بولنے والی ہو ایک خاموش ہو، تو بولنے والے کو چھوڑ دیتے ہیں. مشرک کا مزاج یہ ہے کہ اگر دو چیزیں ہوں، ایک بولنے والی ہو ایک خاموش ہو، تو مشرک کا طریقہ یہ ہے، مشرک کا مزاج یہ ہے کہ بولنے والے کو مشرک چھوڑ دیتے ہیں، خاموش کو مشرک لے لیتے ہیں. اب مشرک کا مزاج اپنے مقام پر رہے گا. اب رسول نے فرمایا انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں تم میں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو جہاں مزاج تھا پہلا، اللہ نے ارشاد فرمایا پہلے مومن بنو، پھر متقی بنو، پھر وسیلہ اختیار کرو. اور سورہ توبہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، نواں سورہ تقوی کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تقوی کے لیے پہلی شرط ایمان کی ہے. یہاں بھی ایمان کی شرط، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں، اے ایمان والو، اتقوا اللہ. سورہ توبہ نواں سورہ. اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھیے صدق ایک ایسی اچھائی ہے، سچ بولنا، کہ جسے تمام
اچھائیوں کی بنیاد قرار دیا گیا، اور اس کے مقابلے میں جھوٹ اتنی بڑی برائی ہے کہ اسے ام الخبائث قرار دیا گیا۔ سچ بولنا ہمیشہ سچ بولنے کا حکم ہے، اور جھوٹ بولنے کی شریعت اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک لفظ اور ہے، بچوں کو اور نوجوان دوستوں کو سمجھانے کے لیے وہ لفظ بھی پیش کر دوں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے سچ، اور اس کا حکم ہے کہ سچ بولو، صدق۔ دوسرا ہے جھوٹ، جھوٹ سے پرہیز کرو۔ اس کے علاوہ ایک لفظ ہے توریت، توریت جائز ہے، توریت جائز ہے اگر مومن کی جان، مال یا عزت کا دفاع کرنا ہو تو توریت جائز ہے۔ جھوٹ بولنے کی قطعی اجازت نہیں ہے، لیکن توریت بھی اس وقت جائز ہے جب مومن کی یا اپنی جان، مال اور عزت کو محفوظ کرنا، اس کا دفاع کرنا مقصود ہو۔ توریت کسے کہتے ہیں؟ ایک جملے میں یہ واضح کر دوں، توریت کہتے ہیں کسی ایسے جملے کی ادائیگی، کسی ایسے جملے کی ادائیگی جو جملہ ذو معنی ہے ہو، کسی ایسے جملے کی ادائیگی جس جملے کے دو معنی ہو۔ ایک معنی تو بولنے والا سمجھے اور دوسرے معنی سننے والا سمجھے، لیکن وہ معنی بھی صحیح اور سچ ہو جو سننے والے نے سمجھا، اور وہ جملہ بھی سچ ہو جو بولنے والے نے بولا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں تاکہ یہ بات بچوں کے لیے واضح ہو جائے۔ دیکھیں، مسجد میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد کے صحن میں نماز کے بعد مولا تعقیبات پڑھ رہے تھے، تسبیحیں پڑھ رہے تھے، دعائیں پڑھ رہے تھے، صحن مسجد میں بیٹھے تھے۔ اب جس صحن مسجد میں جا نماز بچھائے ہوئے مولا تشریف فرما تھے، اس مسجد کے دو دروازے تھے۔ ایک تو مرکزی دروازہ تھا جہاں سے کوئی داخل ہو کر آئے تو پہلے صحن میں آئے، اور پھر ایک صحن سے گزر کر آگے دروازہ تھا، صحن سے گزر کر پھر اس دروازے سے آگے چلا جائے تو دوسرے دروازے سے نکل کر جا سکتا تھا۔ تو یہ کب جائز ہے؟ جب مومن کا جان، مال، عزت کو بچانا مقصود ہو۔ اب علی نے دیکھا کہ ایک شخص مرکزی دروازے سے آیا جس کے سر سے اور بازوؤں سے خون ٹپک رہا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کسی نے اس کو قتل کرنا چاہا ہے، اس کے کپڑوں میں خون تھا۔ وہ تیزی سے ہوتا ہوا، بات آ گئی ہے تو میں نے کہا عرض کر دوں، وہ تیزی سے ہوتا ہوا حضرت علی کے پاس آیا، مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ مولا وہاں پر جا نماز بچھائے تعظیمات میں مصروف تھے، لیکن اسے ڈر تھا کہ وہ پیچھے وہ ظالم آ جائے گا جو مارے گا، تو اس نے ایک لمحے کے لیے رکا اور دوسرے دروازے سے بھاگتا ہوا چلا گیا۔ اب دیکھیں عمل معصوم کا، حضرت علی نے اپنی جانماز اس مقام سے اٹھائی اور تھوڑے سے فاصلے پر بچھا لی، فوراً تھوڑے سے فاصلے پر بچھا لی، جانماز بچھائی۔ اب چند ہی لمحے میں وہ قاتل بھی بھاگتا ہوا آیا، جیسے وہ بھاگتا ہوا آیا علی سے مخاطب ہوا، آپ نے کیا یہاں سے کسی شخص کو جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اب اگر علی وہ بات کہے تو وہ پیچھے دوڑ کر جائے گا، اس مومن کی جان بھی بچانی ہے۔ علی نے جان نماز کی جگہ بدل لی نا، تو اب علی نے جو جملہ کہا اسے کہتے ہیں توریت،
علی نے فرمایا میں جب سے اس جگہ بیٹھا ہوں اس مقام پر بیٹھا ہوں میں نے کسی کو یہاں سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا، تو اسے کہتے ہیں توریت۔ تو توریت سومانیین ہوتا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن مومن کی جان بچانی ہو، مال کی حفاظت کرنی ہو، عزت کی حفاظت کرنی ہو تو یہ جائز ہے۔ سچ بولنے کی اجازت اور حکم ہے۔ یہ سورہ توبہ کی میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، کونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا صادقین ہم کہاں تلاش کریں؟ ظاہر ہے جو مومن ہوگا، متقی ہوگا، اس کو اللہ کا حکم ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو صادقین کیسے تلاش کیے جائیں؟ تلاش کرنا ہے قرآن میں، صادقین کو تلاش کرنا ہے قرآن میں۔ کسی حدیث میں تلاش کریں گے تو سند شاید قابل اعتبار نہ ہو، تو آئیے قرآن میں تلاش کریں کہ صادقین کون ہیں۔ تو رف الاشیاء بأصابعها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اب اگر صادقین کو تلاش کرنا ہے تو قرآن میں کاذبین کو ڈھونڈ لیجیے، قرآن میں کاذبین کو ڈھونڈ لیجیے، اور ان کاذبین کے مقابلے میں جو ہوں وہ صادقین ہیں۔ تو سورہ آل عمران تیسرا سورہ، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کاذبین جو مباہلے کے میدان میں ہیں، اے رسول ان کے مقابلے میں تم صادقین کو لے کر جاؤ۔ اب رسول نے اپنی چادر کے نیچے جن کو جمع کیا وہ صادقین تھے، اور چادر میں جمع کر کے علی کو اپنے پاک کو چادر میں جمع کر کے اللہ کی بارگاہ میں ختمی مرتبہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر یہ جملے کر معروف جملے حدیث سے کھسا کے، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اچھا عجیب مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ رسول کے اہل بیت ہیں، آخر اللہ سے کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں؟ بتانا تو چاہیے تھا دنیا والوں کو۔ رسول یوں کہتے ایھا الناس ہؤلاء اہل بیتی، اے لوگوں یہ میرے اہل بیت ہیں، لیکن لوگوں سے خطاب نہیں ہے، بلکہ کہا اللہم اے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں۔ آخر سبب کیا تھا اللہ سے خطاب کرنے کا؟ ختمی مرتبہ کی نظر میں حضرت نوح کا وہ واقعہ موجود تھا جب نوح نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا ان ابنی من اہلی، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے اہل سے ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا تھا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ تمہارا بیٹا ہے لیکن تمہارے اہل سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عمل غیر صالح ہے۔ تو رسول نے اللہ کی بارگاہ میں اس لیے کہا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اگر نوح کے بیٹے کی طرح تردید کرنی ہے تو کر دے، اس لیے کہ بیٹا ہونا اور بات ہے، بیٹی ہونا اور بات ہے، اہل بیت
سے ہونا اور بات ہے۔ تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل میرا رسول تصدیق مانگ رہا ہے، جا کے تصدیق کرو، انما یرید اللہ سارے شیعہ سنی مل کے اونچا نعرہ نعرہ حیدری۔ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ تو بتا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ رسول نے چادر میں جمع کیا، مباحثے میں کیا ہوا تھا، چند جملے عرض کر کے نتیجے کی طرف جا رہا ہوں۔ آج کی گفتگو کا نتیجہ چادر میں جمع کیا۔ جب عیسائی آئے نا، عیسائیوں نے آ کر حضرت عیسیٰ کے بارے میں بحث کی تو رسول سے عقیدہ پوچھا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، واقعہ نہیں دہرانا چاہتا۔ تو رسول اکرم نے قرآن کی آیت سے عیسائیوں کو 3 دن تک سمجھایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، کہ دیکھو عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے۔ آدم کے تو نہ ماں تھی نہ باپ، جب وہ خدا کے بیٹے میں تو عیسیٰ کی تو ماں موجود ہے۔ عیسیٰ اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ 3 روز تک قرآن کی آیت سے رسول سمجھاتے رہے لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ لیکن جب 3 روز کے بعد اہل بیت کو مباحثے میں لے گئے تو جیسے ہی اہل بیت کے چہروں کو دیکھا، کہنے لگے کہ اب ان سے مباہلہ نہیں کرنا ہے، ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں جو اگر دعا کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ 3 روز تک قرآن کی آیت سے رسول سمجھاتے رہے لیکن وہ نہ سمجھ سکے۔ تو توجہ کے قابل بات یہ ہے کہ جب قرآن کی ایک آیت اہل بیت کے بغیر نہیں سمجھی جا سکی تو پورا قرآن اہل بیت کے بغیر کیسے سمجھا جائے؟ کا اعلان کیا، کتنی فضیلت کا اعلان کیا عیسائیوں نے کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ جو اگر یہ دعا کرے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ کتنے فضائل کا اعتراف کیا انہوں نے، کہنے لگے بڑی فضیلتیں ہیں اہل بیت کی۔ اچھا بڑی فضیلتیں ہیں تو اے عیسائیوں ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ جزیہ دیا ایمان نہیں لائے۔ عیسائیوں نے جزیہ دیا، فضائل کا اعتراف کر رہے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں۔ معلوم ہوا فضائل کا اعتراف کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ہر دور میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ رسول نے چادر میں جمع کیا، ایک اہم فکر کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ چادر میں جمع کیا، حضرت ام سلمہ معروف واقعہ ہے، حضرت ام سلمہ نے اجازت مانگی، میں چادر میں داخل ہو سکتی ہوں؟ اب رسول کا عجیب جملہ ہے کہ میرے پاس اِنَّكِ عَلَى الْخَيْرِ، اے ام سلمہ تم خیر پر ہو۔ یہ خیر کیا ہے؟ اے ام سلمہ تم خیر پر ہو لیکن چادر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب نماز پڑھی جاتی ہے نماز جنازہ، تو نماز جنازہ میں جملہ کہا جاتا ہے جو نماز جنازہ کا جز ہے، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، کہ یا اللہ ہم اس میت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے
الا خیرا، مگر صرف خیر جانتے ہیں، ہم خیر جانتے ہیں۔ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ اس خیر کا مطلب کیا ہے، جو جنازے سے میت سے کہا جاتا ہے کہ یا اللہ ہم نہیں جانتے مگر اس کے بارے میں خیر جانتے ہیں، تو کشاف کے حقائق امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس خیر کو جس کے بارے میں ہر مومن اعلان کرتا ہے کہ ہم خیر جانتے ہیں، اس خیر کا مطلب یہ ہے کہ مومن جانتا ہے کہ ولایت علی کے متعلق اس کا ایمان کیا تھا۔ اس خیر کا مطلب ولایت علی ہے۔ رسول نے کیا فرمایا؟ انک علی الخیر۔ اب اگر یقین نہیں تو اس منزل کو دیکھ لیجئے، جب رسول نے علی کی مولائیت کا اعلان کرنا چاہا تو بلال سے کیا کہا؟ بلال جا کر آذان دو، لیکن بلال آذان میں کہنا حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، یعنی خیر العمل مولائیت علی ابن ابی طالب ہے۔ چادر میں رسول نے اہل بیت کو جمع کیا، اہل بیت جمع ہوئے۔ اب عظیم مرحلہ فکر یہ ہے کہ سید الملائکہ جبریل امین پوچھتے ہیں یا رب ومن تحت الکتاب، جو روز آتے ہیں وہی پہنچاتے ہیں، چولہا جلاتے ہیں، چکیاں پیستے ہیں، دروازے پر آمد و رفت ہے، وہ اللہ سے پوچھتے ہیں یا رب ومن تحت الکتاب۔ یہ سید الملائکہ ہیں، تجاہل عارفانہ نہیں کریں گے۔ یہ معصوم فرشتے کی عصمت اور منزلت فضیلت کے خلاف ہے۔ یہ معصوم فرشتے کے شایان شان نہیں کہ جان بوجھ کر پوچھے یا رب ومن تحت الکتاب، تجاہل عارفانہ نہیں کرے گا۔ بات یہ ہے کہ واقعاً جبریل نہیں پہچانے تھے، اس لیے کہ یہ نور چادر میں اس طرح یکجا تھا جس طرح آدم کی خلقت کے موقع پر یکجا تھا، اور فرشتے جب بھی نہیں پہچانے تھے اب بھی نہیں پہچانے۔ تو اللہ نے تعارف کرایا۔ اللہ نے کیا تعارف کرایا؟ جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکتاب، پروردگار کون ہے چادر کے نیچے؟ تو اللہ نے تعارف کرایا، ہم اہل بیت النبوت، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں، یہ نبی کی نبوت کے اہل بیت ہیں۔ ذرا سا اللہ کے اس فرمان پر گفتگو کر لوں کہ ہم اہل بیت النبوت، یہ نبی کی نبوت کے اہل بیت ہیں۔ دیکھیے نبی کی نبوت کے اہل بیت، سورہ صاد اس کا 38واں سورہ، ذرا سی توجہ۔ اذ قال ربک انی خالق بشرا من طین، اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے رسول اس وقت کو یاد کرو جب میں مٹی سے، تین سے، تراب سے پہلے بشر کو، آدم کو وجود دے رہا تھا۔ آدم علیہ السلام پہلے بشر، قرآن نے کہا آدم پہلے بشر، آدم اول بشر۔ جب آدم پہلے بشر، یعنی اس سے پہلے بشر نہیں تھا کوئی، اس سے پہلے بشریت نہیں تھی۔ جب بشریت نہیں تھی تو اب رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ تھے، آدم سے پہلے آپ تھے؟ تو رسول نے کیا فرمایا؟ معروف فرمان ہے، کنت نبیا، ہے نا معروف فرمان، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم وجود پا رہے تھے، میں نبی تھا۔
آدم اول بشر، لیکن اس بشر سے پہلے ہمارے نبی تھے. بشر سے پہلے ہمارے نبی تھے. رسول کو، ہمارے نبی کو اپنا جیسا بشر کہنے والوں بشر نہیں تھا، نبی تھے. کوئی بشریت نہیں تھی، آدم وجود میں نہیں آئے تھے، اور ہمارے نبی تھے. یعنی اللہ نے، یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ اللہ نے، پہلے تو بشر نہیں تھا، اللہ نے بشر کو نبی بنا کر نہیں بھیجا. اللہ نے بشر کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے نبی کو بشر بنا کر بھیجا. جب بشر بن کر حضرت آمنہ کے گھر میں آئے، بشر بن کر آمنہ کے گھر میں آئے، تو رسول نے بعد میں اعلان کیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. اے رسول ان سے کہہ دو میں تم جیسا بشر ہوں، میں تم جیسا بشر ہوں. اب توجہ چاہ رہا ہوں اللہ نے کیا فرمایا. تو جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکتاب، یا اللہ پالنے والے چادر کے نیچے کون ہیں؟ تو اللہ نے کیا کہا، ہم اہل بیت النبوت، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں. یعنی رسول آدم سے پہلے نبی تھے، آمنہ کے گھر میں بشر ہوئے. جب رسول بشر کی حیثیت سے آئے، نبی جب بشر بن کر آیا، نبی جب بشر بن کر آیا، توجہ، نبی جب بشر بن کر آیا تو بشریت کے رشتے دار بھی بنے. نبی جب بشر بن کر آیا تو بشریت کے رشتے دار بھی بنے. بشریت کے رشتے دار اور ہیں، نبوت کے رشتے دار اور ہیں. نبی جب آمنہ کے گھر میں آئے تو بشریت کی رشتے داری شروع ہوئی، لیکن نبی جب سے نبی تھے اس وقت نبوت کے کچھ اہل بیت تھے. جب نبی تھے تو اس وقت نبوت کے اہل بیت تھے. وہ نبوت کے اہل بیت ہیں، یہ بشریت کے رشتے دار ہیں. بشریت کے رشتے دار کافر ہو سکتے ہیں، ابو لہب ہو سکتے ہیں، ابو جہل ہو سکتے ہیں، لیکن نبوت کے رشتے دار ایک لمحے بھی کفر نہیں کر سکتے. نبوت کا رشتے دار ہونا اور بات ہے، بلکہ ذرا دوسرے لفظوں میں کہہ دوں، نبوت کا اہل بیت ہونا اور بات ہے، نبی کا اہل بیت ہونا اور بات ہے. نبی کا اہل بیت ہونا اور بات ہے. کوئی عالم ہو، نبی اور نبوت میں نسبت ہے، نبوت الگ لفظ ہے، نبی الگ لفظ ہے. نبوت کے اہل بیت ہو رہے ہیں، نبی کے اہل بیت ہو رہے ہیں. کوئی عالم ہو، عالم کا رشتے دار جاہل ہو سکتا ہے، عالم کا رشتے دار جاہل ہو سکتا ہے،
نبی کا رشتہ دار کافی ہو سکتا ہے، لیکن علم کا رشتہ جہل سے نہیں ہو سکتا۔ یا ربے ومن تحت الکتاب، اے میرے پالنے والے، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ پہلے تو اللہ نے اتنا کہا ہم اہل بیت نبوت ہے، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں، پہلے تو اتنا کہا۔ پھر اللہ نے کہا شاید جبریل نہ سمجھیں، وضاحت کر دوں، ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، بعلہا و بنوہا۔ اچھا عجیب مرحلہ فکری ہے، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں۔ اللہ نے اس مقام پر کیا کہا؟ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، بنوہا۔ اچھا آیت مبائلہ میں کیا کہا؟ ابناءنا و ابناءکم، وہاں بھی بیٹوں کا ذکر، یہاں بھی بیٹوں کا ذکر۔ یہ فاطمہ ہے، ان کے شوہر ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ بنو مانے بیٹے، ابناء مانے بیٹے۔ اللہ کا کلام ہے، حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اللہ کا کلام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ مباہلہ میں کیا کہا؟ ابناءنا و ابناکم، ابن مانے بیٹا، ابناء جمع بیٹے۔ اب چونکہ مباہلہ میں جانا تھا صرف دو بیٹوں کو، حسن اور حسین کو، اس لیے کہا ابناءنا۔ لیکن یہاں بات یہ تھی کہ اللہ بتا یہ رہا ہے کہ اہل بیت میں کتنے بیٹے ہیں۔ وہاں کا ابنا، وہاں جمع کا صیغہ، اور یہاں جمع الجمع، یعنی جمع منکحل جمع۔ ابن مانے بیٹا، ابنا جمع، بنو جمع منکحل جمع۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ کم از کم، جمع منکحل جمع کا کم از کم 9 پر اطلاق ہوتا ہے عربی میں، کم از کم 9 پر۔ 9 سے زیادہ ہو سکتے ہیں، 9 سے کم نہیں ہو سکتے۔ وہاں ابناء کا مباہلہ کی آیت میں، اس لیے کہ مباہلہ میں جا رہے تھے تو یہاں بنو کہا، ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ یعنی اللہ نے یہ بتایا کہ اہل بیت میں فاطمہ کے جو بیٹے ہیں وہ 9 سے کم نہیں ہیں، زیادہ ہیں۔ یعنی اہل بیت میں اللہ نے کہا 9 سے کم بیٹے نہیں ہیں، 9 سے زیادہ ہیں۔ بھئی اگر اللہ چاہتا تو اس طرح بھی تعارف کرا سکتا تھا کہ یہ نہ کہتا ہوں فاطمۃ و ابوہا، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی حکمتیں ہیں۔ اللہ یہ نہ کہتا کہ ہم فاطمۃ و ابوہا، بلکہ اللہ یہ فرما دیتا رسول و بنتہ، محمد و بنتہ، اس طرح تعارف کر دیتا۔ لیکن اگر رسول کے ذریعے تعارف کراتا، اللہ اگر رسول کے ذریعے تعارف کراتا تو تعارف جامع نہ رہتا، تعارف جامع نہ رہتا۔ مثلا جامع تعارف کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں، کوئی مجھ سے پوچھے کہ خانہ کعبہ کی جامع تعریف کرو، اور میں اس سے یہ کہہ دوں کہ جس کی 4 دیواری ہے اور اس کے اوپر چھت ہے اسے خانہ کعبہ کہتے ہیں، تو یہ جامع تعریف نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہر گھر کی 4 دیواری ہوتی ہے اور اس پر چھت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا محمد و بنتہ۔ اگر اللہ محمد و بنتہ کہتا تو جامع تعریف نہ ہوتی۔ اللہ نے جامع تعریف کی کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں، اللہ نے جامع تعریف کی کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں۔
اہل بیت کی جامع تعریف اللہ نے کی، اور وہ یہ کی کہ دیکھو اہل بیت کی جامع تعریف یہ ہے کہ رسول کے وسیلے سے اہل بیت کا تعارف نہیں ہوگا، بطول کے رشتہ داروں کو اہل بیت کہتے ہیں۔ رسول کی کہتے ہیں رسول کے رشتہ داروں کو نہیں، بطول کے رشتہ داروں کو اہل بیت کہتے ہیں۔ بطول کے رشتہ داروں کو اہل بیت کہتے ہیں، جس کا بطول سے رشتہ ہے وہ اہل بیت ہے۔ انما یرید اللہ، جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو لوگ عجیب عجیب سوال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر علامہ دیوبندی تہرانی سے ایک شخص نے عجیب یہ سوال کیا کہ ذرا علامہ صاحب یہ بتائیے، ان کا فلبتی جواب عرض کر دوں۔ یعنی یہ سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے انما یرید اللہ، تو یرید جو ہے یہ فعل ہے مضارع کا، یعنی زمانہ حال اور زمانہ مستقبل۔ تو اعتراض یہ کیا گیا کہ چونکہ آیت تطہیر میں فعل ہے مضارع کا، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل، تو ماضی میں نعوذ باللہ اہل بیت پاک نہیں تھے۔ یہ اعتراض کیا گیا کہ اللہ نے یریدوں کا صیغہ استعمال کیا ہے جس کا اطلاق ماضی پر نہیں ہوتا، حال اور مستقبل پر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں نعوذ باللہ اہل بیت پاک نہیں تھے۔ تو علامہ دیوبندی تہرانی سے یہ سوال کیا گیا، سوال کرنے والے نے پوچھا، لیکن جیسا سوال ویسا انہوں نے جواب دیا، اسی انداز سے جواب دیا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، علامہ صاحب یہ بتائیں اہل بیت آیت تطہیر کے نزول سے پہلے پاک تھے یا بعد میں پاک ہوئے؟ کیا سوال ہوا؟ ذرا علامہ صاحب یہ بتائیں اہل بیت آیت تطہیر کے نزول سے پہلے پاک تھے یا آیت تطہیر کے نزول کے بعد پاک ہوئے؟ برجستہ جواب دیا علامہ دیوبندی تہرانی نے کہ یہ بتا کہ اللہ قل هو اللہ احد کے نزول سے پہلے احد تھا یا بعد میں احد ہوا؟ انما یرید اللہ، یریدو جو ہے وہ ہے مضارع کا صیغہ، لیکن سوال کرنے والے کو اور اعتراض کرنے والے کو اتنا پتہ نہیں کہ انما یرید اللہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے۔ سوال کرنے والے کو یہ نہیں معلوم کہ یہ اللہ کا ارادہ ہے، اور اللہ کا ارادہ وہ ہے کہ جس کے ساتھ نہ ماضی کا لفظ لگایا جا سکتا ہے، اللہ کے ساتھ نہ مضارع کا لفظ لگایا جا سکتا ہے، نہ اللہ کے ساتھ مستقبل کا لفظ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کو زمانوں میں مقید نہیں کیا جا سکتا۔ جب سے اللہ تب سے اس کا ارادہ، جب سے ارادہ تب سے اہل بیت پاک، اور پھر یہ تطہیر کا لفظ جو ہے، یہ تطہیر کا لفظ جو ہے یہ ہے باب تفریل سے، عربی زبان کے باب، یہ تو گرامر ہے،
اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ تطہیر کا لفظ یطہرکم تطہیرا، تطہیر کا لفظ جو ہے یہ باب تفعیل سے، اور باب تفعیل کا خاصہ یہ ہے دیگر خاصوں میں سے، باب تفعیل کا ایک خاصہ یہ ہے کہ اعلان کرنا. تطہیر کے وزن پر جتنے لفظ آئیں گے اس کے ساتھ آئے گا اعلان کرنا. مثلا تکبیر، پڑھائی تو اللہ کے لیے ہے. تکبیر کا مطلب کیا؟ اللہ کی پڑھائی کا اعلان کرنا. تقدیس، اللہ کی پاکیزگی کا اعلان کرنا. تطہیر، اہل بیت پاک ہیں جب سے اللہ کا ارادہ ہے. تطہیر، اہل بیت کی طہارت کا اعلان کرنا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھا کلمہ حسر. توجہ، گفتگو کا آخری مرحلہ آج کا نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. اللہ نے رکھا کلمہ حسر. انما یرید اللہ، انما ہے کلمہ حسر. کلمہ حسر کا مطلب یہ ہے کہ جیسا یہ ہے ایسا دوسرا نہیں. بس آج کی گفتگو کا نتیجہ کلمہ حسر جہاں جاتا ہے اس کا مطلب جیسا یہ ہے ویسا دوسرا نہیں. 2-3 آیتیں پڑھ کر مثال دے دوں. جیسے مثال کے طور پر انما المشرکون نجس. انما کیا ہے؟ جہاں جہاں انما آتا ہے یہ کلمہ حسر. انما المشرکون نجس، نجس تو اور بھی ہے. ترجمہ کرو، نجس تو اور بھی ہے لیکن مشرک جیسا نجس کوئی نہیں. انما المؤمنون اخوہ، بھائی تو اور بھی ہیں مگر مومن جیسا بھائی اور نہیں. انما الخمر والمیسر والانصاب رجس، برائیاں تو اور بھی ہیں لیکن شراب اور جوئے جیسی برائی اور نہیں. انما الہکم الہ واحد، خدا تو اور بھی ہیں مگر اللہ جیسا خدا اور نہیں. انما انا بشر مثلکم یوحی الی، بشر تو اور بھی ہیں مگر رسول جیسا بشر اور نہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ، ولی تو اور بھی ہیں مگر اللہ، رسول اور علی جیسا ولی اور نہیں. انما یرید اللہ، پاک تو اور بھی ہیں مگر اہل بیت جیسا پاک اور نہیں. یہ اس طرح پاک ہیں، یہ اس طرح پاک ہیں. پاک تو اور بھی ہیں مگر اہل بیت جیسا پاک اور نہیں. یہ اس طرح پاک ہیں کہ خود بھی پاک ہیں، دوسروں کو بھی پاک کریں. اللہ نے فقہ میں، اب دیکھیں ہماری فقہ اٹھا ہے، فقہ میں نجاستوں کی تعداد 11 ہے اور مطہرات جو نجاستوں کو پاک کرنے والی ہیں ان کی تعداد ہماری فقہ میں 12 ہے. نجاستیں 11 ہیں اور مطہرات 12 ہیں، اس لیے کہ ہمارے 14 معصوم آیت تطہیر کے مصداق ہیں. یہ ایسے پاک ہیں کہ جیسا پاک کوئی اور نہیں ہے. یہ خود بھی پاک ہیں، دوسرے کو بھی پاک کریں. مشرک پاک ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کے کہنے سے، اور کافر پاک ہوتا ہے محمد رسول اللہ کہنے سے، اور منافق پاک ہوتا ہے علی ولی اللہ. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے لیے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے لیے قرآن مجید میں ہے ان اللہ اصطفاک وطہرک. طہرک ایک لفظ ہے، طہرک یعنی اکہری طرح طہارت، یعنی ایک طہارت. حضرت مریم کا ایک بیٹا معصوم، حضرت مریم کے لیے طہارت، ایک طہارت، اکیلی طہارت. حضرت مریم کا بیٹا ایک، حضرت عیسیٰ معصوم. اور جناب سیدہ کے لیے یطہرکم تطہیرا، دوہری طہارت.
جملہ کروں توڑی طہارت، یہ عام طور سے معلوم بات ہے، تو جو ہے یعنی دو طہارت ہے، دو اگر اس طرح ہو تو ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں، اور سیدہ کے 11 بیٹے معصوم، اور پھر جب سیدہ کا بیٹا آئے گا اور مریم کا بیٹا آئے گا تو پھر دیکھ لینا مریم کا بیٹا ہاتھ جوڑ کر سیدہ کے بیٹے سے کہے گا تقدم یبن رسول اللہ، یہ وہ فاطمہ، یہ وہ سیدہ کہ جو آج 6 محرم کو شہزادے علی اکبر کا پرسہ لینے آئی ہے۔ آج سیدہ شہزادے علی اکبر کا پرسہ لینے آئی ہے۔ حسین کربلا میں جب بھی کوئی شہید پکارتا تھا، حسین جس شان سے جاتے تھے، گھوڑے کو ہیڑ لگا کر دشمن گھوڑوں پر کھڑے ہو کر حسین کی شان شجاعت دیکھتے تھے۔ لیکن جب کربلا کے میدان میں علی اکبر نے پکارا، جب کربلا کے میدان میں علی اکبر نے پکارا تو میرا مولا کوہنیوں کے بل، میرا مولا کوہنیوں کے بل کھسکتا ہوا گیا۔ عزادارو، آج 6 محرم ہے، علی اکبر کی کڑیل جوانی کا ماتم کرنا ہے۔ اور کربلا کے شہداء میں سوائے علی اکبر کے کسی کے لیے نس نہیں ملتی، صرف علی اکبر کے لیے ایسی نس ملتی ہے۔ ایسا امام کا فرمان ملتا ہے کہ ہمارے 7ویں امام مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ابو بصیر بھی بیٹھا ہوا تھا، ابو بصیر بھی بیٹھے ہوئے تھے، ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا، حضرت علی اکبر کے مصائب ذاکر پڑھ رہا تھا، ہمارا 7واں امام چیخیں مار مار کر رو رہا تھا، ہمارا 7واں امام چیخیں مار مار کر رو رہا تھا۔ ایک مرتبہ ہمارا امام روتے روتے روکا، ابو بصیر تو روتا کیوں نہیں ہے؟ ابو بصیر نے اپنا رومال دکھایا، مولا رو تو رہا ہوں، مولا میرا رومال آنسوؤں میں بھیگ گیا ہے۔ کہا ابو بصیر تجھے نہیں پتا علی اکبر کے مسائب ہو رہے ہیں، تجھے نہیں پتا علی اکبر کے مسائب ہو رہے ہیں، چیخ کر رو، تجھے نہیں پتا بلند آواز سے رو، اے ابو بصیر چیخ کر رو۔ ابو بصیر نے ہاتھ چھوڑ لیے، کہا مولا یہ کیا سبب ہے کہ جب اکبر کے مسائب پڑھے جائیں تو چیخ کر رونا چاہیے، مولا اس کا سبب بھی بتا دیں۔ تو 7ویں امام نے فرمایا کہ جب کوئی ذاکر علی اکبر کے مسائب پڑھتا ہے تو میرا جد حسین اپنی قبر میں چیخ کر میرا جد حسین یہی حق ہے علی اکبر پر گریے کا، علی اکبر کی کڑیل جوانی کا ماتم ہے۔ آج خصوصیت سے نوجوانوں کے رونے کا دن ہے، نوجوانوں کے رونے کا دن ہے، نوجوانوں
اللہ آپ کو غم حسین کے سوا کسی غم میں نہ رلاتے. روز عاشور علی اکبر حسین کے پاس آئے. بابا میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے، میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے. حسین نے، یہ اکبر کی خصوصیت ہے، چند خصوصیتیں ہیں کربلا کے میدان میں اکبر کی. یہ اکبر کی خصوصیت ہے کہ جب بابا سے کہا، اکبر نے کہا بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے، تو صرف اکبر کے لیے یہ جملہ ملتا ہے، صرف اکبر کے لیے جملہ ملتا ہے فَنَظَرَ مِنْ رَأْسِهِ إِلَىٰ قَدَمِهِ، کہ حسین نے اکبر کو سر سے پیر تک دیکھا. حسین نے اکبر کو سر سے پیر تک دیکھا، سر سے پیر تک دیکھا. بیٹا اکبر کاش تیرا بھی تجھ جیسا کوئی کریل جوان بیٹا ہوتا اور وہ تجھ سے مرنے کی اجازت مانگتا تو پھر میں دیکھتا کہ تو کیسے اجازت دیتا ہے. اکبر جا میں تجھے اجازت نہیں دوں گا. اب اکبر واپس گئے. اب علی اکبر سوچتے رہے کہ کیسے اجازت لوں. آخر ایک طریقہ سمجھ میں آیا. جناب سیدہ کا رومال صندوق سے نکالا، کسی سے اپنے ہاتھ بندھوائے. سیدہ کا رومال نکل آیا، اپنے ہاتھ بندھوائے، تیزی سے خیمے سے نکلے، دوڑتے ہوئے آئے. اپنا سر اکبر نے حسین کے قدموں پر رکھ دیا. حسین گھبرا کر اٹھ گئے، بیٹا اکبر ایسا نہ کرنا، تو شبیہ رسول ہے. اللہ آپ کو غم حسین کے سوا کوئی غم نہیں. بیٹا اکبر ایسا نہ کرنا، تو شبیہ رسول ہے. جا بیٹا میں نے تجھے اجازت دی. 18 برس پالنے والی پھوپھی سے اب جا کر اجازت لے. بس اکبر خیمے میں آئے. یہ اکبر کی خصوصیت ہے. یہ ایک اور خصوصیت ہے، جب بھی کربلا کا کوئی شہید میدان میں جاتا تھا تو ہر خیمے میں جا کر بیویوں سے اجازت لیتا تھا. لیکن اکبر کی یہ خصوصیت ہے کہ صرف زینب کے خیمے میں گئے، ساری بیویاں زینب کے خیمے میں آ گئی اور آ کر اکبر کو کھیل لیا. ارحم غربتنا، اکبر ہماری غربت پر رحم کرو، اکبر ہماری غربت پر رحم کرو، اکبر ہماری غربت پر رحم کرو. حسین خیمے میں داخل ہوئے. بہن زینب تجھے میرے حق کا واسطہ، اکبر کو میدان میں جانے کی اجازت دے دے. اب زینب نے بھی اجازت دے دی، حسین نے بھی اجازت دے دی، لیکن بیویوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. کوئی دامن پکڑ لیتی ہے، کوئی بازو پکڑ لیتی ہے، کوئی دامن پکڑ لیتی ہے، کوئی بازو پکڑ لیتی ہے. ایران کو بتانا، حمید کہتا ہے کہ 18 مرتبہ خیمے کا پردہ کیا، 18 مرتبہ خیمے کا پردہ کیا اور 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا. حضرت اللہ حمید کہتا ہے کہ ویسے تو
شام تک شہید کربلا کے خیموں سے نکل رہے تھے، لیکن حمید کہتا ہے کہ جب اکبر خیمے سے نکلے تو ایسا معلوم ہوا جیسے بھرے گھر سے جنازہ جا رہا ہے، جیسے بھرے گھر سے جنازہ جا رہا ہے، جیسے بھرے گھر سے جنازہ جا رہا ہے۔ اکبر خیمے سے باہر آئے، زیادہ مسائل نہیں کروں گا۔ اکبر خیمے سے باہر آئے، اکبر خیمے سے باہر آئے، خیمے سے باہر آئے۔ حسین اکبر کے ساتھ ساتھ ہیں، اکبر خیمے سے باہر نکلے، حسین اکبر کے ساتھ ساتھ ہیں، زینب خیمے میں پردے کے پیچھے، دروازے کے پیچھے، پردے کے پیچھے کھڑی ہے۔ اکبر نکلے، حسین نکلے، جیسے ہی اکبر نے ایک قدم خیمے سے باہر نکالا، بابا سے کہا، بابا ذرا اپنا کان قریب لائیے، بابا ذرا اپنا کان قریب لائیے۔ حسین اکبر کے قریب اپنا کان لے گئے، اکبر نے نہ جانے کیا کہا، حسین کے کان میں اکبر نے نہ جانے کیا کہا۔ حسین چیخ کر روئے، حسین چیخ کر روئے۔ زینب پردے کے پیچھے کھڑی تھی، کہا بھیا حسین آخر آپ اتنا چیخ کر کیوں روئے؟ اکبر نے آپ کے کان میں کیا کہہ دیا ہے؟ اکبر نے آپ کے کان میں کیا کہہ دیا ہے؟ تو آپ سنیں گے۔ حسین نے کہا بہن میں اس لیے رویا کہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ بوڑھے باپ جوان بیٹوں کو وصیت کرتے ہیں، بوڑھے باپ جوان بیٹوں کو وصیت کرتے ہیں۔ آپ جوان بیٹے نے بوڑھے باپ کو وصیت کی ہے، اور بہن وصیت کیا کی ہے؟ بہن آپ جوان بیٹے نے بوڑھے باپ کو وصیت کی ہے کہ بابا میری ماں سید زادی نہیں ہے، بابا میرے بعد بابا میرے بعد میری ماں کا خیال رکھنا، میرے بعد میری ماں کا خیال رکھنا، میرے بعد میری ماں کا خیال رکھنا۔ اب حسین نے اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا، اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے پر سوار ہو کر اکبر چلے، گھوڑے پر سوار ہو کر اکبر چلے۔ حسین نے رخصت کر دیا، اکبر رخصت ہو کر چلے۔ تھوڑا سا اکبر نے گھوڑا آگے بڑھایا تھا، اکبر نے تھوڑا سا گھوڑا آگے بڑھایا تھا، محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ اکبر نے موڑ کر دیکھا، بوڑھا باپ دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ بیٹا ذرا ٹھہر جا، بیٹا ذرا ٹھہر جا، بیٹے جب تک میں سامنے رہوں مڑ کر دیکھتے رہنا، بیٹے مڑ کر دیکھتے رہنا جب تک میں سامنے رہوں۔ جب اکبر آگے چلے گئے، اکبر آگے پہنچے، حسین ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، اللہم حسین پلن ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے پروردگار تو گواہ رہنا میں اس درندہ صفت قوم میں اپنے ایسے بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں شبیہ رسول ہے۔ بس ادا کرو، زیادہ مسائل نہیں پڑھنے۔ اب علی اکبر لڑے، ہاشمی شجاعت کا مظاہرہ کیا، لیکن سنان ابن حسین ملعون نے ایک مرتبہ لڑتے لڑتے جب علی اکبر کے نیزہ مارا، جب اکبر کے نیزہ مارا تو اب اکبر گھوڑے پر نہ سمجھ سکے، گھوڑوں سے زمین کی طرف آنے
آنے لگے، جیسے ہی زمین کی طرف آنے لگے، تیر بڑھنے لگے، تلواریں بڑھنے لگی۔ اب اکبر نے دیکھیں کس انداز سے اپنے بابا کو بلایا۔ کربلا کے جتنے شہید ہیں ان سے اکبر کا انداز مختلف ہے۔ کربلا کے ہر شہید نے کہا مولا میری مدد کیجئے، چچا میری مدد کیجئے، یا ابا میری مدد کیجئے، یا باقیہ میری مدد کیجئے، لیکن اکبر نے یہ نہیں کہا۔ اکبر نے گھوڑے سے گرتے ہوئے کہا السلام علیکہ، السلام علیکہ یا ابا، بابا آپ پر میرا آخری سلام ہو، بابا آپ پر میرا آخری سلام ہو۔ اکبر نے مدد کے لیے نہیں بلایا، اکبر نے مدد کے لیے نہیں بلایا، اس لیے کہ اکبر جانتا تھا کہ میرا پورا باپ صبح سے اب تک لاشیں اٹھاتے میرا پورا باپ تھک گیا، لاشیں اٹھاتے تھک گیا، لاشیں اٹھاتے تھک گیا۔ حضرت مولانا علامہ مسلم سے کہتے ہیں کہ اکبر کی آواز پر حسین کو دیا گیا تھا، حسین کو دیا گیا تھا، گولیاں کے چلے، ارے بیٹا اکبر، بیٹا اکبر، بیٹا اکبر، اکبر بیٹا، حضرت مولانا حضرت مولانا اکبر بیٹا، اکبر بیٹا دعا ہے، اکبر بیٹا دعا ہے، اکبر بیٹا اکبر اکبر کے قریب پہنچے، اکبر کے قریب پہنچے، اکبر کے قریب پہنچے، اکبر کے قریب پہنچے، اکبر کو سہارا دیا۔ اکبر بیٹے کیا بات ہے؟ اکبر نے پرچی کے پھل کی طرف اشارہ کیا، پرچی کے پھل کی طرف اشارہ کیا۔ میرا مولا حسین کربلا کی زمین پر قلوب آ گیا، کربلا کی زمین پر قلوب آ گیا۔ بایاں ہاتھ زمین کربلا پر رکھا، دایاں ہاتھ پرچی کے پھل پر رکھا، آسمان کی طرف